السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صل وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الکہف کی آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے ایک رکوع کو 2 دن میں پڑھنا ہے، یعنی ایک رکوع ہم مکمل نہیں بلکہ آدھا آدھا رکوع کر کے اس کو پڑھیں گے اور اچھے سے سمجھیں گے۔ ہمارا مقصد ہے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، نہ کہ بس جو ہے پڑھتے ہی جانا۔ اسی لیے ہم نے تھوڑی آیات کا انتخاب کیا ہے تاکہ سبق کم ہو اور اچھے سے آپ کو یاد ہو سکے۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 7 سے سٹارٹ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے بنایا، ما اس کو جو علی الارض زمین پر ہے، زینتاً زینت، لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں، ایہم کہ کون ہے ان میں سے، احسن زیادہ اچھا، عملا عمل کے اعتبار سے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ البتہ بنانے والے ہیں، ما اس کو جو علیہا اس زمین پر ہے، سعیداً مٹی، جرزا جو صاف ہے، یعنی سعیداً جرزا صاف چٹیل میدان ہم بنانے والے ہیں اس کو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی وضاحت فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے زمین میں بنایا ہے وہ سب کا سب اس زمین کی زینت کے لیے، یعنی زینت کے طور پر بنایا ہے، اور پھر اس زینت کو مزین کر دیا ہم نے تاکہ ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں آنے والے لوگ کس طرح کے اعمال کرتے ہیں، اور اس دنیا میں مگن ہو جانے والے لوگ کس طرح آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور کیسے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی لوگ آخرت کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ یعنی آخرت کو یاد رکھنا یا نہ رکھنا یہ ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی جو کچھ بھی اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، وہ سب کا سب زینت ہے، مثلا مال، اولاد، نباتات، معدنیات، زمین کے خزانے، جانور وغیرہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زینت ہے۔ تو جو اس میں مگن ہو گیا وہ اللہ کو بھول جائے گا اور آخرت کو بھول جائے گا، جو اس کے لیے نقصان کا سبب بنے گی۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز یعنی پرکشش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پس اس میٹھی اور پرکشش دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محتاط رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ یہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی، پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے اگلے لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ دنیا میں تمہیں ہلاک کر دے، وہ اللہ یعنی دنیا میں تمہیں ہلاک کر دے جیسے اس نے ان لوگوں کو بھی ہلاک کیا تھا جو پہلے بھی تم سے پہلے دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے اس دنیا میں بھیج کے، آزما رہے ہیں کہ کون زیادہ خالص اعمال پیش کرتا ہے اور کون ہے جو دنیا میں آ کر اللہ کو اور آخرت کے دن کو اور حقیقی زندگی کو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی اخروی زندگی ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالقرار نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے۔
اور اس دارالامتحان میں انسان کا امتحان ہوتا ہے دارالقرار میں رہنے کے لیے۔ جو بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، دارالقرار میں اس کا اچھا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف قسم کے حیوانات پیدا کیے اور اسے درختوں، نہروں اور پھول پتیوں سے زینت بخشی اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے اسے بھر دیا، تاکہ وہ اللہ دیکھے اس دارالامتحان میں کہ کون ہے جو دنیا کی رنگ رلیوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے، اور کون ہے جو شہوتوں اور خواہشات پر غالب آ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی ہمیشہ والی زندگی یعنی دارالقرار کو ہمیشہ کے لیے اچھا بنا لیتا ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، اور پھر فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ بے شک جو بھی زمین پر ہے ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ایک دن بالکل صاف میدان ہو جائے گا، اور یہ جو زیب و زینت کے دور پر کچھ ابھرا ہے، کچھ بکھرا ہے، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کی رونق ویرانی سے بدلنے والی ہے، اس کی ہر چیز ختم ہو کر چٹیل میدان ہی بننے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ سجدہ میں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہانگ کر لاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اس دنیا میں کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے بڑا کچھ پیدا فرما دیتے ہیں، اور کبھی سب کچھ ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی آندھی، کوئی طوفان آتا ہے تو سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے، کیونکہ کل من علیہا فان، جو چیز بھی زمین پر ہے وہ ہر چیز فانی ہے، ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو کر ہی رہنے والی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے نا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، یعنی وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں نبی، سوال کرتے ہیں آپ سے، تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا قیامت والے دن، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، آپ اس میں سے نہ کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا دیکھیں گے، بالکل صاف اور چٹیل میدان ہو جائے گا۔ اور یہاں پر اس صورت میں ان آیات کی جو حکمت معلوم ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر اتنا عالی شان اصحاب کہف کا واقعہ بیان، اور دیکھیں اگلی آیت سے شروع بھی ہو رہا ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس دنیا کی زیب و زینت میں مگن ہو کر آخرت کو بھول نہ جانا بلکہ اس کو یاد رکھنا، اور ہمیشہ اپنا دین اور ایمان بچانے کی فکر میں رہنا اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی فکر میں رہنا، تاکہ تمہارا جو دارالقرار ہے وہ اچھا ہو سکے اور وہاں پر تم سرخرو ہو سکو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ ام حسبتا، ام کیا حسبتا، آپ نے گمان کر رکھا ہے، یعنی آپ نے خیال کیا ہے، انا یہ کہ اصحاب الکہفی، غار والے یعنی اصحاب کہف، والرقیم اور رقیم والے یعنی تختی والے، کانو تھے وہ سب من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجباً ایک عجیب نشانی، جس وقت اول فتیتو پناہ لی ان نوجوانوں نے، الی الکہف غار کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا تو دے دے ہمیں، من لدنکا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، وہیئ اور تو آسان کر دے، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے کام کو، رشدا بھلائی کے راستے کی طرف ہمارے کام کو آسان فرما دے۔ تو دیکھیں پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف
والرقیم، یعنی اصحاب کہف کا اور رقیم والوں کا۔ اصحاب کہف سے مراد تو وہی لوگ ہیں جن کا ہم انشاءاللہ مزید بھی تذکرہ پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتا دیا کہ جن نوجوانوں نے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، ان کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور انہی کے قصے کے نام سے اس سورت کا نام بھی رکھا گیا۔ لیکن رقیم سے مراد کچھ لوگوں کے نزدیک وہ بستی ہے جس سے اصحاب کہف گزر کر گئے تھے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر اصحاب کہف کا غار واقع تھا۔ کچھ لوگوں نے رقیم کو مرقوم کے معنی میں لیا اور کہا کہ یہ ایک تختی ہے جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اسے رقیم کہتے ہیں۔ لیکن جدید تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس پہاڑ میں غار واقع ہے اس کے قریب ایک آبادی ہے جسے الرقیب کہتے ہیں، جو رقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ لیکن صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقیم والوں کا قصہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ 3 اشخاص تھے جو ایک غار میں گئے، اور ہوا ایسے کہ وہ غار کے آگے ایک بڑا پتھر گر گیا، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو لوگ غار میں گئے تھے نا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کی غرض سے نکلے تھے کہ راستے میں شدید بارش میں پھنس گئے، تو انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو دیکھتے کیا ہے کہ پہاڑ کی بلندی سے ایک بہت بڑا پتھر سرکا اور لڑکھڑاتے ہوئے اس غار کے منہ پر آ کر گرا، جس سے غار کا منہ بالکل بند ہو گیا اور غار میں اندھیرا چھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ پتھر گرا تو پتھر گویا خشیت الہی سے گرا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب جب غار پر پتھر آ کر گرا، غار کا منہ بند ہو گیا، وہ تینوں اندر سے تینوں بند ہو گئے، اندھیرا چھا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ تینوں اشخاص بہت پریشان اور غمگین ہوئے، اور اس پتھر کو وہاں سے اٹھانے کے لیے بڑی زور آزمائی بھی کی، مگر جتنی بھی کوشش کی وہ پتھر بہت بڑا تھا، وہ اس کو ہٹا نہ سکے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم اپنی نیکیوں کو یاد کریں اور ان کا حوالہ یعنی واسطہ دے کر ہم میں سے ہر شخص اپنے رب سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس نے نیکی اور عمل صالح کی برکت کے باعث ہماری اس نیکی کے باعث ہمیں اس مشکل اور مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اب اس تجویز اور مشورے کو صائب درست خیال کرتے ہوئے ان میں سے ایک شخص اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کی، اے میرے اللہ، تحقیق میں نے ایک نیکی کی تھی، وہ یہ ہے کہ میں نے کام کرنے کے لیے مزدور رکھے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اجرت مقرر کی تھی۔ ایک دن ایک آدمی نصف دن گزرنے کے بعد آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بھی کام پر رکھ لیجئے۔ میں نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا اور اسے بھی کام پر رکھ لیا، اور میں نے جو اس سے طے کیا وہ یہ تھا کہ وہ نصف دن کام کرے گا، یعنی آدھا دن کرے گا تو اس کو بھی آدھے دن کا معاوضہ مل جائے گا، اجرت مل جائے گی۔ مگر وہ مزدور اتنا محنتی تھا کہ اس نے آدھے دن میں جو باقی مزدوروں نے پورے دن میں کام کیا اس نے بھی اتنا ہی کام کیا۔ تو میں نے خیال کیا کہ میں اس کی مزدوری میں بالکل کمی نہ کروں گا بلکہ اسے بھی پورے دن کی ہی مزدوری دوں گا، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ اس نے بڑی محنت سے کام کیا ہے۔ شام کے وقت جب میں مزدوروں کو مزدوری دینے لگا تو اس کو بھی میں نے پورے دن کی مزدوری دے دی۔ اب میرے اس کام سے ایک مزدور جو صبح سے کام پر لگا ہوا تھا وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس نے تو آدھا دن کام کیا ہے، آدھا دن محنت کی ہے، تو تم اس کو پورے دن کا معاوضہ کیوں دے رہے ہو؟ میں نے اسے جواب دیا کہ میں کوئی تمہاری معاوضے یا تمہاری اجرت میں تو کمی نہیں کر رہا نا، تمہیں تو میں پوری دے رہا ہوں۔ اب میں اپنے مال میں اختیار رکھتا ہوں، میں جتنا چاہوں میں اس کو دے دوں، تمہیں اس پر کیا اعتراض ہے؟ لیکن وہ بندہ جو صبح سے کام کر رہا تھا
تھا وہ میری اس بات پر ناراض ہو گیا اور بنا اجرت لیے ہی چلا گیا۔ مجھے اس کے جانے کا بے حد افسوس ہوا، مگر میں اسے تلاش نہ کر سکا تو میں نے اس کی اجرت کی رقم کو اس کا حق سمجھتے ہوئے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہی موجود ہے کہ وہ بندہ فرماتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس سے ایک فرق یعنی 3 سا چاولوں کے عوض مزدور رکھا تھا، جب وہ اجرت چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے ان چاولوں سے زراعت کی تو ان کی قیمت اتنی ہو گئی کہ اس سے ایک گائے خریدی جا سکتی تھی۔ اب میں نے اس رقم سے ایک گائے خریدی اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے نا اس میں ہے کہ گائے کے ساتھ ایک چرواہا بھی رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت فرمائی کہ تھوڑے ہی عرصے میں ایک مکمل ریوڑ بن گیا اور بڑی لاتعداد گائیں ہو گئی، اونٹ اور بکریاں بھی جمع ہو گئی۔ اب بہت لمبا عرصہ گزرنے کے بعد یا اللہ وہ شخص میرے پاس واپس آیا۔ اب وہ اتنا بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا کہ میں اسے پہچان ہی نہ سکا۔ اس نے آ کر جب مجھے وہ سارا واقعہ یاد دلایا اور کہا کہ آپ کے ذمے میرا کچھ حق ہے تو میں نے اس کو پہچان لیا اور میں نے وہ سارا مال و دولت اس کے سامنے پیش کر دیا اور کہا ھذا حقک، اے بندے یہ تیرا حق ہے۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھ سے کہا یا عبد اللہ لا تسخرنی ان لم تصدق علی فاعطنی حقی، اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، اگر تو مجھ پر صدقہ نہیں کر سکتا تو کم از کم میرا حق تو مجھے دے دے۔ میں نے اس سے کہا اللہ کی قسم میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ یہ سارے کا سارا مال تیرا ہی ہے اور یہ تیرا ہی حق، اس میں کوئی چیز بھی میری نہیں ہے۔ یا اللہ میں نے وہ سارا مال اس کے سپرد کیا، وہ گھر لے کر چلا گیا۔ تو اگر تجھے اب وہ اپنے سارے اس قصے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ بناتے ہوئے صدقہ بناتے ہوئے پیش کرتے ہوئے وہ بندہ کہنے لگا اللہ اگر تو میرے اس کام کو پسند کرتے، کیونکہ تو جانتے میں نے یہ کام صرف تیری ہی رضا کے لیے کیا ہے اور صرف تیرے ہی ڈر سے کیا ہے، میں نے اس کا مال کھایا نہیں ہے، اگر تجھے یہ کام اب تیری بارگاہ میں میرا یہ کام پسندیدہ ہے اور قبول ہو گیا ہے، قبولیت کا شرف اس نے پا لیا، تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی اس عاجزانہ اور فقیرانہ دعا کو شرف قبولیت بخشا اور غار کے منہ سے پتھر اتنا سا سرک گیا کہ غار میں روشنی آنی شروع ہو گئی اور ان غار والے لوگوں جو رقیم والے لوگ تھے ان کو نظر آنے لگا۔ اصحاب الرقیم میں سے ایک شخص کی اس دعا سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مزدور ہے تو وہ اپنا کام امانت داری اور دیانت داری سے کرتا ہے تو جس کے تحت وہ کام کر رہا ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اس نوکر کا اور اپنی عملے کا پورا خیال رکھے اور اس کی اجرت کا بھی خیال رکھے کہ اگر اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے تو اس کو اس حساب سے اجرت بھی زیادہ دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست اور محبوب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو، بجائے اس کے کہ مزدور تمہارے پیچھے پیچھے ہو کہ میری مزدوری دے دو مزدور، اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دینی چاہیے۔ تو یہ تھی ایک شخص کی دعا اصحاب الرقیم میں سے۔ اب دوسرے شخص نے جب دیکھا کہ پتھر غار کے منہ سے تھوڑا سا سرک گیا ہے اور روشنی کا احساس ہوا ہے اور یہ یقین ان سب کو ہو گیا کہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے، تو ان میں سے دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں عرض گزار ہوا اور انتہائی عاجزی مسکینی اور انکساری سے کہنے لگا یا اللہ میں نے بھی ایک موقع پر نیکی کا کام کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ میرے علاقے کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو گئے، جبکہ ان دنوں میرے پاس خوب مال و دولت تھا، اس لیے میں قحط کی اذیتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہا اور لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے میرے دروازے پر آ کر سوال کیا کرتے تھے، میں جسے چاہتا دے دیتا اور جسے چاہتا انکار کر دیتا تھا۔ اسی دوران میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے مجھ سے خیرات
خیرات طلب کی تو میں نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر تو تجھے خیرات دوں گا۔ اس نے انکار کر دیا اور خالی ہاتھ لوٹ گئی، مگر قحط سالی، غربت، افلاس اور بچوں کو بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ دن بعد میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی اللہ کا واسطہ دے کر مجھ سے خیرات کی طلب کی اس نے، تو میں نے پھر وہی مطالبہ دہرایا تو وہ انکار کر کے واپس چلے گی۔ اب اس نے میری خواہش کا ذکر اپنے خاوند سے کیا، وہ بھی بچوں کی بھوک کی وجہ سے اتنا مجبور اور پریشان تھا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ اس کی حسرت پوری کرو اور اپنے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرو۔ وہ پھر میرے پاس آئی تو میں نے وہی خواہش ظاہر کی۔ اب اپنے بچوں کے خالی پیٹ کی خاطر گناہ پر آمادہ ہو گئی۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس شخص نے اپنی دعا میں یہ کلمات کہے کہ اللہم ان کنت تعلم انہ کانت لی بنت عم من احب الناس الی وانی راودتها عن نفسها فابت الا ان آتیها بمئة دینار۔ میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے بے حد محبت رکھتا تھا اور میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ آخر وہ 100 دینار کے عوض گناہ پر آمادہ ہو گئی وہی عورت، اور اس عورت نے یعنی یہاں پھر چچا کی بیٹی نے ایک حدیث میں چچا کی بیٹی کے الفاظ جو آپ کے سامنے بیان کی اس میں آگے ہیں، یا اللہ اس نے تو اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ جب میں گناہ کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ عورت کانپنے لگ گئی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے تو اس نے جواب دیا انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ تو اس عورت نے ساتھ ہی مجھے کہا اتق اللہ، تو بھی اللہ سے ڈر جا اور اللہ کی نافرمانی نہ کر۔ وہ شخص اپنے رب سے عرض کرتا ہے میرے مالک، جب اس مجبور اور لاچار اور بے بس عورت کی زبان سے میں نے تیرا نام سنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا او ظالم، یہ عورت اس مجبوری اور غربت میں بھی اللہ سے اتنی خوف زدہ ہے اور اس کی نافرمانی سے اتنی پریشان ہے، اور مجھے تو میرے رب نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، اسی لیے مجھے تو اس سے کئی گنا زیادہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے۔ میرے اللہ میں نے اس عورت کو اسی وقت آزاد کر دیا اور اس کا حق بھی اسے دے دیا۔ اے اللہ اگر یہ کام میرا کام تجھے پسند ہے، کیونکہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا اور تو جانتا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف تجھ سے ڈر کر کیا تھا، اگر یہ کام تجھے پسند آیا ہے اور اس طرح سے میرا توبہ کرنا اور تیری طرف رجوع کرنا تیری بارگاہ میں اگر شرف قبولیت پا لیا اس نے، تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ تو جب اس نے دعا ختم کی تو پتھر اپنی جگہ سے سرکا اور غار میں اتنی روشنی ہو گئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے چہروں کو پہچان لیا اور آسمان بھی نظر آنے لگا۔ انہیں مزید یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں اس پریشانی سے ضرور نجات دلائے گا۔ اب یہاں پر تیسرے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی عاجزی، بڑی عاجزی اور بڑا ہی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی اور التجا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ انتہائی ضعیف اور بوڑھے تھے اور میں بکریوں کا مالک اور ان کا چرواہا تھا، اور میرے علاوہ ان کا کوئی خادم بھی نہ تھا۔ میں دن بھر ان کی خدمت کے لیے بکریاں چراتا اور رات کو واپس ان کے پاس حاضر ہوتا۔ شام کو گھر آ کر بکریوں کا دودھ سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا۔ جب وہ سیر ہو کر پی لیتے اور اپنا پیٹ بھر لیتے تو پھر میں اپنے بیوی بچوں اور جانوروں کی طرف متوجہ ہوتا۔ ایک دن میں بکریاں چراتا چراتا دور نکل گیا اور واپسی پر بارش نے مجھے راستے میں روک لیا، اور شام کو جب بہت لیٹ گھر پہنچا تو گھر میں آ کر میں نے فوراً دودھ دھویا اور اسے لے کر والدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے والدین تو میرا انتظار کر کر کے سو چکے ہیں اور میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلا لوں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا، اب میں نے دودھ پلانے کے لیے والدین کو نیند سے بیدار کرنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیند خراب ہو جائے، اور ان سے پہلے کسی اور کو پلانا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو میں دودھ کا برتن ہاتھ میں لے کر ان کے سرہانے بیٹھ گیا
کیا کہ رات کے جس حصے میں بھی بیدار ہوں گے ان کی خدمت میں دودھ پیش کروں گا۔ میں دودھ لیے والدین کے سرہانے ساری رات بیٹھا رہا اور میرے بیوی بچے شدید بھوک میں رو رہے تھے۔ میری بکریاں اس طرح کھڑی تھیں کہ گویا وہ میرے پاس ہی ہوں، لیکن میں نے اپنے والدین کے جاگنے کا انتظار کیا اور کسی کو دودھ نہیں پلایا۔ تو یا اللہ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ یا اللہ یہ جو میں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے اس کی برکت سے ہمیں غار سے رہائی نصیب فرما۔ تو اس واقعہ سے دیکھیں ایک بہت بڑا سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ والدین کی فرما برداری، ان کی خدمت، ان کی اطاعت کرنا انسان کے بہت سی مشکلات اور مصائب کا حل ہو جاتا ہے ان کی اطاعت سے۔ جہاں پر عمر لمبی ہوتی ہے وہاں پر نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور والدین کی اطاعت کرنے سے انسان کی عمر، انسان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتیں جو انسان پر نازل ہوتی ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر حال اور ہر صورت میں والدین کے ہر جائز حکم کو ماننا چاہیے، اور ہر جائز حکم اور ایسا حکم کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی ہو، اس حکم کو سر تسلیم کر لینا چاہیے، کبھی بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں اس تیسرے بندے نے جب اللہ رب العزت کے سامنے یہ واقعہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غار سے پتھر مکمل طور پر ہٹا دیا اور وہ وہاں سے آزاد ہو گئے، یعنی وہاں سے وہ نکل گئے۔ تو یہ تھے اصحاب الرقیم جن کا اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے نا، حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تو یہ رقیم تھے وہ، اور اصحاب کہف وہ لوگ ہیں جو چند نوجوان تھے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے عقیدے اور نظریے کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلے اور ایک غار میں چھپ گئے۔ اصحاب کہف کے واقعہ کی مکمل تفصیل تو انشاءاللہ ہم آئندہ کے رکوعوں میں پڑھیں گے، لیکن یہ بتانا ادھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو یہاں پر مطلب مقصد یہ ہے کہ وہ توحید پرست نوجوانوں کا ایک گروہ تھا۔ دیکھیں نا دوسری آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو ساتھ میں انہوں نے دعا بھی کی کہ اے اللہ اپنی طرف سے اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے معاملے کو ہم پر آسان بھی کر دے اور بھلائی والا بھی بنا دے۔ تو فتح القدیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر رحمت سے مراد آخرت میں مغفرت اور دشمنوں سے امن میں ہونا اور دنیا کا رزق ہے، یعنی انہوں نے ان تینوں چیزوں کی اکٹھی دعا فرمائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما، یا اللہ ہمیں رشد و ہدایت عطا فرما اور ہماری جوانیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ جو دین کے لیے جوانی ہوتی ہے اس کو وقف کر دینا بہت بڑے اجروں کا انسان مستحق ہو جاتا ہے، اور دیکھیں عبادت تو کرنی ہی ہوتی ہے، بوڑھے وقت میں تو بھیڑیا بھی جس نے ساری زندگی کسی کو چین نہ لینے دیا ہو وہ بھی نیک بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب انسان اپنی جوانیوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے، وہ اللہ کی راہ میں اپنی جوانیوں کو خرچ کر دے۔ تو ادھر انہوں نے کیا کیا، صحابہ کہف نے اپنی جوانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، اپنی جوانیوں کو جوانی میں وہ اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے وہاں سے نکل گئے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے نفس اور مخلوق پر بھروسہ کیے بغیر اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کا سوال کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے ایک ایسا امر مقرر کر دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تو ہمیشہ اچھے
اچھے کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، احمد شریف میں موجود ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے تمام امور کے انجام کو اچھا بنا دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے دے۔ تو یہ دعا بھی کثرت سے ہمیں کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں اصحاب کہف کے واقعے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ آج کا نوجوان فضول کاموں میں وقت برباد کر دیتا ہے، لڑکیاں موبائل دیکھنے میں، لڑکے لڑکیاں دونوں موبائل دیکھنے میں اور گانے سننے میں اور فلمیں وغیرہ دیکھنے اور ناول پڑھنے میں اپنے وقت برباد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جبکہ صحابہ کہف نے کیا کیا کہ اپنے وقت کو بچایا اور دنیا کے سب سے بڑے کام یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اصحاب کہف نے اپنی جوانیاں اللہ کے نام کر دیں، تو آج کے نوجوان کو بھی اپنی جوانیاں اور صالحیت رب کی عبادت میں گزارنے کی ضرورت ہے، تبھی اس پرفتن دور میں ہم ان آزمائشوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں نا صحابہ کہف نے اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ لی تھی کہ یہ زندگی عارضی ہے، لوٹ کر ایک نہ ایک دن واپس اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ تو کیا ہوا، وہ اس دنیا کے دھوکے میں نہیں رہے، تو انہوں نے ہمیشہ والی زندگی، اچھی زندگی بنا لی، اپنی ہمیشہ والی زندگی دارالقرار کو انہوں نے اچھا بنا لیا، جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نفع کا سبب بنا، فائدہ کا سبب بنا۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے آج کے نوجوان کو بھی کہ دھوکے میں نہ رہے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، آخری عمر میں نیکی کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ جو فضیلت جوانی میں عبادت اور تقویٰ کی ہے نا، وہ بڑھاپے میں بالکل بھی نہیں ملتی ہے۔ اور ویسے بھی یہاں پر تو یعنی دنیا میں تو ایک سانس کا بھروسہ نہیں ہے، ہم تو لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، بوڑھے ہوں گے تو کر لیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ہی بوڑھا ہو، کسی کو تو پوری جوانی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جتنی عمر لکھی ہے اتنی ہی اس نے گزار کر جانی ہے، لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں آج یہ نیک کام نہیں کروں گا بلکہ میں کل سے کروں گا، ہمیشہ آج سے ہی ہر نیک کام کو کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، فَضَرَبْنَا تو ہم نے ڈال دیا، عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر، پردہ، فی الکہفی غار میں، سنین کئی سال تک، عددہ گنتی کے، ثم پھر بعثناہم ہم نے اٹھایا ان کو، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ایو کہ کون، الحزبینی دو گروہوں میں سے، احصا زیادہ یاد رکھنے والا ہے، لما اس مدت کو کہ لبثوا وہ ٹھہرے رہے، آمدہ اس مدت تک، یعنی کتنی مدت تک، کتنی دیر تک وہ اس میں ٹھہرے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اصحاب کہف کو اس کہف کے اندر سلایا تو ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا کئی سال تک۔ اب وہ سال کتنے تھے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور کانوں پر پردہ اس لیے ڈالا کہ کہیں باہر کے شور کی وجہ سے ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند میں سلا دیا، وہ سوئے رہے وہاں پر کئی سال تک، ان کے کانوں پر پردہ پڑا رہا اور باہر سے جو آوازیں تھیں وہ ان کو نہ آئیں، اور وہ بڑی گہری نیند۔ تبھی تو آتا ہے، ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جب ان میں سے اٹھا تو انہوں نے بولا کتنی دیر سوئے، انہوں نے بولا یا تو ایک دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ بڑے آرام کی نیند اور بڑی پرسکون نیند کئی سال تک سوئے رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو اٹھایا تو ہم نے اس لیے اٹھایا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں گروہوں میں سے، صحابہ کہف اور بعد والے لوگوں سب میں سے کون ہے جو اس مدت کو یاد رکھ سکتا ہے، کون ہے جو زیادہ اچھا ہے اس کو یاد رکھنے میں۔ تو یہاں پر ہمارا رکوع ہو گیا مکمل، انشاءاللہ اگلا رکوع ہم اگلے لیسن سے سٹارٹ کریں گے اگلے لیکچر میں۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک، آپ سب نے اس کو اچھے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اپنے نوٹس وغیرہ سبمٹ کروا دینے، اور ساتھ میں ٹاسک ڈن کا میسیج ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ ہماری بتائی ہوئی باتوں پر، اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔